السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ راز سکھائے ہیں، کچھ آرٹ لیونگ، سائنس آف لیونگ سکھائی ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر دنیا بھر کی ڈگریاں لے لے، لیکن اگر اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو اپنے اندر نہیں اتارا، تو وہ ہر کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ ہوائی جہاز بھی چلا سکتا ہے، وہ بم بھی بنا سکتا ہے، وہ ہتھیار بھی چلا سکتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں۔ لوگ جب علم کا لفظ بولتے ہیں تو سبھی کا ذہن قلم، کتاب، کاپی اور مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ ہم جب حدیث سے سناتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے تو سبھوں کا ذہن لفظ علم کو سنتے ہی قلم، کتاب، کاپی اور مدرسے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بہت کم صحابہ تھے جو علم جانتے تھے، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ علم کہتے ہیں زندگی کے سلیقے کو، علم کہتے ہیں سمجھ کو، غصے کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ جس نے یہ بات جان لی اس کے پاس ایک علم آ گیا۔ آنکھ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو یہ بات جان گیا اس کے پاس آنکھ کے لائن کے شریعت کا ایک علم حاصل ہو گیا۔ دل میں سب کی محبت کو کس طرح سے رکھنی ہے اور نفرتوں کو کس طرح سے نکالنا ہے۔ صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جس نے اس کو جان لیا کہ رات کو جلد سونا ہے اور صبح کو جلد اٹھنا ہے، اس کے پاس ایک علم آ گیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ رات میں سونے سے پہلے ماں باپ کے سر دبا دے، ماں باپ کے پیشانی کو چوم لے اور انہیں پیار سے کہے امی سو جائے، ابا سو جائے، اللہ آپ کو اچھی نیند دے۔ جس نے یہ سلیقہ سیکھ لیا، جس نے یہ اخلاق، یہ آداب سیکھ لیے، اسے ایک علم آ گیا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے پاس بھی رہتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ یا تو امیر ہو یا غریب ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا۔ میں نے ماں باپ دیے میری بہت بڑی نشانی، میں نے اولاد دیے میری بہت بڑی نشانی۔ کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، صرف ایک رشتے کو اپنی نشانی بتایا اور اپنی نشانیوں میں لائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ
ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان، واختلاف اللیل والنہار، رات دن، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ سمندر میں کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ آسمان سے بارش، وبث فیہا من کل دابہ، کہ اللہ کی مخلوق چلتی پھرتی، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی ہیر پھیر، والسحاب المسخر، زمین و آسمان کے درمیان بادل، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے لآیات، کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ اب اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے خاوند اور بیوی کے رشتے کو بھی فرمایا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اپنی نشانیوں میں لائے، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی ہے کیا؟ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ مٹی کا بنا انظار بول رہا ہے، اور یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ مٹی کے بنے سارے لوگ، اور کیا بول رہے ہیں، کیا نکل رہا ہے، اور کیا چل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے، من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، تمہاری زبانیں الگ بنائی، تمہارے چہرے الگ بنائے۔ اس سے اگلی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اللہ کہتا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے کہ سلا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، رزق کو زمین میں ڈال دیا، تم نکالتے پھرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت ہے من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی ہے بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک۔ اس سے اگلی ہے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے، زمین و آسمان کھڑے ہیں، اللہ کہتا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے۔ میں نے ایک آیت چھوڑ دی جب میں نے کہا تھا کہ مٹی سے انسان میرے رب کی نشانی، میرے دماغ نے کہا واقعی۔ جب میں نے کہا زمین و آسمان میرے رب کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح۔ جب میں نے کہا آسمان سے بارش، بجلی کی گرج، کڑک، چمک میرے رب کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح۔ جب میں نے کہا سونا، اٹھنا، رزق کی تلاش میرے رب کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح۔ جب میں نے کہا کہ آپ زمین و آسمان قائم ہیں، کھڑے ہیں، میرے رب کی نشانی، ہاں بہت بڑی نشانی۔ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس میں تین چیزیں ڈالی، سکون ڈالا، راحت ڈالی، اور اطمینان ڈالا۔ اولاد سے گھر بھرا ہو، لیکن اگر بیوی نہ ہو تو کہتا ہے گھر ہی اداس ہے، گھر ہی اداس ہے۔ لتسکنوا الیہا، ایک لفظ ہے للعالمین، ایک ہے یتفکرون، ایک ہے یسمعون، ایک ہے یعقلون۔ یتفکرون کا لفظ اللہ یہاں لایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سب سے مضبوط رشتے کے ساتھ اس لفظ کو جوڑا، خلق السماوات والارض للعالمین، منامکم باللیل والنہار یسمعون، یریکم البرق خوفا وطمعا، یعقلون یسمعون للعالمین۔ اور سب سے مضبوط لفظ، سب سے مضبوط رشتے کے ساتھ جوڑا کہ جہاں فکر لگے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، ورنہ کم فکر والوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ آج یہ رشتہ کتنا ذلیل ہو چکا ہے،
آج کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، آج کتنی بیویوں کو روزانہ مارا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ساس سسر تو ننگی تلوار ہے، ننگی تلوار۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ کہیں بھی ساس اور بہو کے رشتے کے حقوق قائم، کہیں بھی سسر اور بہو کے رشتے کے حقوق قائم، لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈال دیتا ہے۔ جب خاوند بیچ میں شامل ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو پیچھے ہٹ، مجھے کرنے دے جو کرنا ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئے روئے سے محبت کے چشمے پھوٹتی، جب وہ ساس بنتی ہے تو اپنے روئے روئے سے زہر اگلنے لگتی ہے۔ یہ کیا معاشرہ ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ فقہ کی سب سے مضبوط کتاب، سب سے بڑی کتاب ہدایہ، اس کی 4 جلدیں، پہلی جلد عبادات، باقی 3 جلدیں معاملات، معاشرت، اخلاق۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین کا 1/4 عبادت اور 3/4 اخلاق، معاملات، معاشرت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یتفکرون کا لفظ اس جگہ لایا جہاں واقعی فکر لگے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک ہے اس رشتے کی اہمیت، اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، اور ایک ہے اس رشتے کی کمزوری، اس لیے اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے فقہا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا ہے کہ اسے الگ گھر لے کے دو، اگر مالدار ہے تو الگ گھر لے کے دے، تاکہ میاں بیوی جب زندگی کی شروعات کریں تو ان کے مسائل تھوڑے ہوں۔ بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں دیور بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، بیچ میں بھابیاں بھی آ گئی، وہ تو ایسے ہی پہلے دن چٹنی بن جاتی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ بتا رہا تھا ایک صاحب کے بارے میں کہ جب وہ اپنی بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کے بھائی بہن سب آ جاتے، اور سارے مل کر ان کی بیوی کی پٹائی کرتے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے نہیں دے سکتا تو کرایہ پر دے، اسے الگ رکھے اگر اس کا مطالبہ ہے، اگر مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر الگ کمرہ ہو، اس کے لیے ایک کچن الگ ہو، اس کے لیے ایک ٹوائلٹ الگ ہو جس میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے، تسبیح پڑھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، کسی کی شہزادی کو برباد نہ کرے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن لم یستطع فعلیہ بالصیام۔ تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، تسبیح پڑھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا۔ آج حقوق کا پتہ نہیں، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، بس ہر طرف سے آگ ہی آگ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، یہ تو میٹھے بول سے چلے گی۔ میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ وہ اظہار عشق تھا، خدا کی قسم اظہار تعلیم تھی، سکھایا ہمیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ آپ آٹا گوندھ گوندھ کے حضرت عائشہ کو دیتے تھے،
اور عرب جو ہے وہ بڑی بڑی بوٹی بناتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھاتی اور بوٹی اٹھا کر نوچتی اور نوچ کر رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی بوٹی کو اٹھاتے، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا تھا وہاں سے نوچ نوچ کر اور دکھا دکھا کر کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم یہ تعلیم دی ہمیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور عرب بڑے بڑے پیالے رکھتے تھے پانی پینے کے لیے، چھوٹا گلاس نہیں ہوتا تھا، اب تو اور بھی چھوٹے ہو گئے۔ چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی ہے، چھوٹا گلاس بخل کی نشانی ہے۔ عرب بڑے بڑے گلاس رکھتے تھے، پیالے رکھتے تھے پانی پینے کے لیے، تو اما عائشہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتی اور گلاس کو نیچے رکھ دیتے، اللہ کے نبی اس گلاس کو اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں پر اپنے ہونٹ کو رکھ کر پانی پیتے۔ صرف تعلیم سکھایا ہمیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ جس ہستی نے رب کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اسے کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ پوچھتے ہی نہیں، آپ کسی عالم دین سے پوچھتے ہی نہیں کہ خوشگوار گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے۔ یاد رکھیے یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ نہ ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے اور نہ باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ اللہ میاں نے ایک عجیب و غریب حکمت کے ساتھ ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کا شادی اور بیاہ کے بارے میں، شادی اور نکاح کے بارے میں دونوں کا تصور صرف اور صرف حسن اور عشق کا ہوتا ہے، خالی رومانٹک تصور ہوتا ہے۔ لڑکا سوچتا ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میں شاہ جہاں بنوں گا اور میری بیوی ممتاز محل بنے گی اور ہم دونوں کی جھونپڑی کا نام ہوگا تاج محل۔ حالانکہ شادی کی حقیقت کیا ہے انہیں نہیں معلوم، زندگی کی سچائیاں کچھ اور ہے اور رومانی شاعرانہ خیالات کچھ اور ہے۔ زندگی ایک چیلنج ہے، ایک نئی زندگی دوسرے کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، لہذا دونوں کو سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ دونوں کو سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیسے نظام کیا جائے گا، کیسے خوشگوار گھریلو زندگی گزاری جائے گی، کیسے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا جائے گا، کیسے دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میاں بیوی کی لڑائی عام طور پر کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ تیسرا بھی ہو سکتا ہے اور تیسری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، اور زیادہ تر کون ہوتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ساس، وما ادراک ساس، سب سے خطرناک مخلوق ہے اس آسمان کے نیچے، کہ ماں بہت پیار سے اپنے بیٹے کے لیے بہو لاتی ہے، بہت پیار سے، بہت پیار سے، بہت انتخاب کرتی ہے، سب جگہ کہتی پھرتی ہے کہ میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے دانت ایسے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہے کہ چند دنوں بعد وہی بہو ساس کو کھٹکنے لگتی ہے، جیسے اپوزیشن پارٹی کا لیڈر۔ اب ستا کی لڑائی شروع ہوتی ہے گھر میں، اب ساس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، اچھا اب تک تو اس گھر کی پرائم منسٹر میں تھی، اب یہ بن گئی، اب اس کے حساب سے خرچ ہوگا سب چیز، اب لائٹ کب آف ہوگی اس کی چلے گی، میری نہیں چلے گی۔ اب ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، بتنگل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب لڑکا اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا شروع میں کہ ماں کی سنوں یا بیگم کی سنوں۔ میرے اس جملے کو سن کر آپ لوگوں کا جو ریاکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سبھی لوگ اس میں پریشان ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے خوشگوار گھریلو زندگی کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی عالم دین سے جڑے رہیں اور اپنی اولادوں کو بھی
عالم دین سے جوڑے رکھیں تاکہ ہماری نسل پروان چلے، ان کے اندر دین اور اسلام کے بارے میں شعور بیدار ہو، ان کی آپ کی اور ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔